السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنیں، میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے 9 ربیع الاول کا بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، کاروبار کے متعلق، رزق کے متعلق بہت ہی تاثیر ہے اس عمل کے اندر میرے بھائیوں، ٹھیک ہے۔ کسی کا کاروبار بیٹھ گیا ہے، دکان چل نہیں رہی، کاروبار چل نہیں رہا، خسارے میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے میرے بھائی ایسا نہیں صرف کاروبار والوں کے لیے، یعنی رزق کے لیے بھی کھینچنے کے لیے بہت تاثیر ہے، جاب شاپ والے بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سنیں اور عمل کریں، بہت ہی آسان اور چھوٹا عمل ہے، انشاءاللہ آپ کریں اور آپ اس وظیفے کی طاقت اپنی آنکھوں سے دیکھو گے میرے بھائیو۔ سب قرآنی وظیفے ہیں، قرآنی اعمال ہیں میرے بھائیو۔ سنیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، دولت آپ چاہتے ہیں بڑھ جائے، کاروبار ترقی کرے، تو یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت ہی جامع عمل ہے، بہت ہی پر تاثیر ہے۔ یہ عمل کاروبار میں، رزق میں ترقی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بہت خاص ہے۔ اس میں آپ جو بھی عمل کریں گے، اس میں آپ کو خاص طور پر اللہ کی طاقت اور قدرت اور غیبی مدد کا ادراک ہوگا۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ کا یہ عمل اگر آپ اختیار کر لیں گے، کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے یا تنزل کی طرف جا رہا ہے، خسارے کی طرف جا رہا ہے، یا کاروبار شروع ہی نہیں کیا، کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان سب معمولات میں ترقی کی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں لیکن خسارے میں جاتے ہیں، روتے ہیں ہمارے پاس آ کر۔ بڑے بڑے بزنس شروع کیے لیکن نقصان میں چلے گئے۔ اب اگر آپ نقصان میں ہیں، کاروبار چلتا نہیں، یا کاروبار بند ہو چکا ہے، یا رزق آپ سے ناراض ہو چکا ہے، آپ سے منہ موڑ چکا ہے، تو آپ اس عمل کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ یاد رکھیں، رزق جو ہے وہ انسان کو مقدر کا ملتا ہے۔ مقدر میں رزق کتنا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، لیکن کوشش کرنا، محنت کرنا، اللہ کے حضور دعائیں کرنا، مانگنا، یہ انسان کا حق ہے۔ یاد رکھیں، رزق اللہ سے حلال مانگے اور تھوڑے میں کفایت کرے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ، اے میرے بندے، تو میرے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، میں تیرے تھوڑے عمل میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ جتنا دے رہا ہے خوش رہے۔ عورتیں خاص طور پر یہ گھروں میں خاوندوں کے سامنے ناشکری ناشکری کرتی ہے۔ عورتیں زیادہ رزق خاوندوں سے چاہتی ہے، خاوند اپنے بچوں اور بیوی کے لیے حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے حضور مانگے، اللہ دیں گے اور اللہ دیتے ہیں۔ بہت سے بدحال لوگ اللہ نے انہیں مانگنے اور اپنے وظائف کی برکت سے اتنا خوشحال کیا، وہ آج بہت عروج پر ہیں، اور بہت سے مالدار لوگ ناشکری اور اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے عروج سے زوال کی طرف آ گئے۔ اب عمل سنیے، آپ نے سورہ الم نشرح پڑھنی ہے اور پوری پڑھنی ہے، لیکن اس طرح پڑھنی ہے میرے بھائیو، پوری پڑھنی ہے لیکن اس طرح پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ جب اس پر پہنچے، ورفعنا لک ذکرک، یہ اتنے ٹکڑے کو آپ نے 170 بار پڑھنا ہے، 170 مرتبہ، 170 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے سورت شروع کر دینی ہے، جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کو آپ نے 170 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورت کو پورا کرنا ہے، 170 بار پڑھ کے الم نشرح کو یعنی پورا کرنا ہے آگے سورت کو۔
सूरत को ख़त्म करके दुआ करनी है, आप ये अमल करें, अल्लाह आपका रिस्क बढ़ा देगा और इसकी बरकतें आपको पूरा साल नजर आएगी। और जब भी माल की रिस्क की कमी है, आप इसको पढ़े, इंशाअल्लाह आप इसकी ताकत देखेंगे। तो मेरे भाइयों, ये हज़रत मौलाना पीर इकबाल साहब कुरैशी दामत बरकातुहुम रावलपिंडी पाकिस्तान हज़रत के बताए हुए अमल है, वजीफ़े हैं जो आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और हज़रत की आप इजाज़त है, सबको इजाज़त है, सब कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और ये अगर आप 9 रबीउल अव्वल को अगर न भी हो सके तो आप कभी भी हज़रत के अमल को कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपका उसका फ़ायदा नजर आएगा। लेकिन 9 रबीउल अव्वल को करेंगे तो उसकी तासीर मेरे भाइयों अलग है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।